میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ جو موضوع پیچھے لکھا ہے یہ اس موضوع کے ساتھ بڑا جڑتا ہے۔ میری زندگی میں جی جو دو چیزوں کے ساتھ تعلق ہے، پرانا تعلق ہے۔ ایک کتاب کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، اور یہ تعلق تقریباً کہہ لیجئے زندگی کے، اگر میں وقت یاد کروں تو تقریباً 30-35 سال پرانا تعلق ہے کتاب سے۔ اس میں میرے پاس میری زندگی کے ابتدا کے سالوں کی بڑی کتابیں ہیں جی، جو میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ میرا ایمان ہے اور میرا ماننا ہے کہ جو ہم کتابوں کے نیچے لائن لگاتے ہیں، یہ بڑا اچھا جملہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، اگر ہم 10 یا 20 سال کے بعد اسی کتاب کو نکال کے دیکھیں تو وہ جملہ جو ہمیں بڑا اچھا لگا ہوتا ہے وہ ہماری زندگی کا اتنا ہی اہم حصہ بن چکا ہوتا ہے جتنا خون ہے، جتنا گوشت ہے، جتنا جسم کے اعضاء ہے، وہ آپ کے بلڈ میں سرایت کر چکا ہوتا ہے۔ تو پرانی کتابیں جو میں نے کبھی پڑھی وہ بھی میرے پاس ہیں۔ پھر مجھے ایک اللہ نے اور اچھا شوق دیا کتابوں کے حوالے، میرے پاس انٹیک کتابیں پڑھی ہیں۔ مثلا کتابیں میرے پاس پرانی سے پرانی کتاب 1887 کی، جی ہاں، سکھ کی کتاب ہے جی، کسی اس کے سگنیچر بھی ہیں اس پہ۔ اور اس کے بعد کرتے پھر میں نے اکٹھے کرنے شروع کیے نقوش لاہور نمبر۔ آپ میں سے کوئی لکھنے پڑھنے والا وہ جانتا ہوگا نقوش لاہور نمبر کیا ہیں، یہ سارے جو نمبر سے نقوش کے، یہ میرے پاس 80 سال پرانے، 70 سال پرانے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اسی زمانے میں آج سے تقریباً کہہ لیجئے 35 سال پہلے زمانے طالب علمی میں میں اخباروں کی کٹنگز اکٹھی کرنی شروع میں نے کر دی۔ یہ جو کٹنگز تھی یہ دو طرح کی تھی، اس میں کچھ تو بلاگز تھے، یا کہہ لیجئے آج کے زمانے میں کالم کہہ لیں یا بلاگ کہہ لیں، مضامین کہہ لیں۔ دوسری جو کمال کی چیز میرے پاس بڑی ایک کلیکشن ہے وہ انٹرویوز کی ہے، اور وہ مشاہیر کے انٹرویو ہیں۔ لائک پرانے میرے پاس کہہ لیجئے مرزا ادیب کا انٹرویو پڑا ہوا ہے، اور میرے پاس کہہ لیجئے 90s کی اخباروں میں پرانی کٹنگز میں اشفاق صاحب کے بڑے پرانے انٹرویو پڑے ہوئے ہیں۔ پھر میرے پاس کہہ لیجئے قدیر خان صاحب کے پرانے انٹرویو پڑے ہوئے ہیں۔ تو چند دن پہلے ایسا ہوا کہ میری وہ جو کٹنگز کے سارا انبار ہے، کیونکہ یہ بھی گھر میں بھی جب بھی گھر کی شفٹنگ ہونی ہوتی ہے تو فرنیچر کم ہوتا ہے، کتابیں زیادہ ہوتی ہیں، اور کتابوں کے ساتھ یہ کٹنگز بھی ہوتی ہیں۔ باقاعدہ ان کو سنبھالنے کے لیے، دیمک سے بچانے کے لیے مجھے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو میرا بڑا صاحبزادہ کیونکہ اب وہ کالج جانے لگ پڑا ہے، کالج کے ساتھ ساتھ اسے بھی میری طرح کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، تو اس نے چند دن پہلے میری پرانی اخباروں کی کٹنگز نکالیں اور ایک انٹرویو نکال کے کہا کہ پاپا یہ میں نے انٹرویو پڑھا، آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یقیناً یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، اور پڑھا ہوا ہے تو میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ انٹرویو ہے اس کو دوبارہ پڑھیں آپ۔ میں نے کہا بیٹا میں کیوں پڑھوں؟ کہتا پڑھیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے وہ انٹرویو کھولا جو اس نے مینشن کیا تھا، تو وہ انٹرویو نسیم حجازی صاحب کا تھا۔ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں جی نسیم حجازی صاحب؟ 1914 میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد میرے 1996 میں انتقال فرما گئے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ آپ کی اردو لٹریچر کی ہسٹری میں اسلامک ناول لکھنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ حجازی صاحب کا کمال ہے۔ میں حجازی صاحب کی زندگی کے تو کئی واقعات سنا سکتا ہوں، لیکن اس انٹرویو کی طرف آؤں تو اس انٹرویو میں نسیم حجازی صاحب نے جس شخص نے انٹرویو لیا تھا، جس صحافی نے، سپرا صاحب، اس نے ایک سوال پوچھا۔ اس سوال یہ تھا صحافی کا کہ نسیم حجازی صاحب میری عمر 50 سال ہے، اس عمر میں مجھے کس طرح کے دوست زندگی میں ایڈ کرنے چاہیے؟ تو نیچے حجازی صاحب کا جواب لکھا ہوا تھا اس سوال کے بعد۔ وہ جواب یہ تھا کہ بیٹا یہ جو 50 سال کی عمر ہوتی ہے یہ دوست ایڈ کرنے کی نہیں سبٹریکٹ کرنے کی ہوتی ہے۔ جواب مکمل۔ میں نے یہ جیسے ہی پڑھا تو میں حیران ہو گیا اس وزڈم پہ کہ ہم ساری زندگی قربانیاں دیتے، نبھا کرتے، سیکریفائز کرتے، ایک ہماری بس میں 40 سیٹیں ہوتی ہیں اور ہم 400 بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور یہ 400 بندہ یہ ہم دیکھتے نہیں کہ ہمارے کام کا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میں سیلفش ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ریلیونسی کی، ایک ریلیونٹ ہونے کی۔ اور یہ جو ریلیونسی ہے یہ بالکل ایسی ہے کہ جو آپ کی سپیڈ ہے، بالخصوص یہ فلنتھراپسٹ ورک کرنے والوں کی جو ایک زندگی ہوتی ہے، یہ ہے ہی قربانی کی زندگی۔ اس میں سپیڈ سے زیادہ، آغاز کرنے سے زیادہ کسی نیکی کا کام، اس سے زیادہ اہم استقامت ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ نے چلتے چلے جانا ہے اور کہیں پہنچنا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ایک ارتکاز کے ساتھ میری بات کو سمجھیں۔ خیر کے سفر میں خیر کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے، سپیڈ کو تیز کرنا بھی آسان ہوتا ہے،
اس سے زیادہ مشکل کام خیر کے سفر میں اپنی سپیڈ کو مینٹین کر کے استقامت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. میں نے ابھی تک اپنی کانشیس پروفیشنل لائف میں ایسے سینکڑوں لوگ دیکھے ہیں جن کی نیت بڑی اچھی ہے اور انہوں نے کام کا آغاز کیا ہے اور بڑے جوش و جنون سے کیا ہے اور کچھ سالوں بعد چھوڑ دیا خیر کے راستے میں. کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جہاز اڑانا آسان ہے, اس کی ایک سپیڈ کو مینٹین کر کے لے کے چلنا بڑا مشکل ہے. وہ مینٹین کیوں نہیں ہوتی؟ وہ مینٹین نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, یعنی ہم سب کا دل کرتا ہے کہ رپل ایفیکٹ آ جائے. یہ رپل ایفیکٹ جو ٹرم ہے بڑی میں حیران ہوں, آپ نے ٹاپک بڑا شاندار رکھا. رپل ایفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے, یہ جو حضرت گوگل ہے یہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کسی کی ایسی کوشش کہ اس کے ثمرات کی شکلیں کئی ہوں, ملٹیپل فارمز ہوں. یہ یاد رکھیے گا, جو یہ بابا تھا جس کا نام آئنسٹائن تھا, اس نے 100 سال پہلے ایک تھیوری دے دی تھی. اس تھیوری کا مطلب یہ تھا کہ جو انرجی ہے وہ ضائع نہیں جاتی, وہ میس میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور جو میس ہے وہ بھی کہیں نہیں جاتا, وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یعنی کسی بھی طرح کی انرجی ضائع نہیں جاتی, وہ کہیں نہ کہیں سیو ہو رہی ہوتی ہے. سو رپل ایفیکٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انرجی جو آپ کسی بھی کام پہ لگا رہے ہیں, وہ کام پہ لگانے کے بعد جو نتائج آپ دیکھنا چاہتے ہیں, عین ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ نتائج جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہی آئیں, لیکن بڑے نتائج اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے بہتر ہو سکتے ہیں. اگر اللہ کرم کر دے تو جو اللہ کے کرم اور فضل کی بڑی شکل ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہم نے سوچا ہے وہ تو حساب کتاب سے سوچا, لیکن اس نے جب بھی نوازنا ہوتا ہے اس کے ہاں یہ دستور ہے کہ وہ بندے کی اوقات دیکھ کے نوازتا ہی نہیں ہے, وہ ہمیشہ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے. یہ شان کے مطابق نوازنا, یہ برکت کا ورڈ, یہ فضل کا ورڈ, یہ کرم کا ورڈ, یہ رپل ایفیکٹ ہے. یہ رپل ایفیکٹ ہے. اگر آپ میں سے کسی نے فزکس پڑھی ہے تو وہ رپل ایفیکٹ کو بڑا اچھا جانتا ہے, وہ بڑا بھلے سے جانتا ہے. یعنی ایک کنکر کہیں گرتا ہے, وہ کنکر گرنے کے بعد ویوز بننا شروع ہو جاتی ہیں. وہ پانی کے اوپر جو لہریں ہیں, اگر اس پانی پہ جو لہروں پہ کوئی کاغذ کے ٹکڑے گرا دیے جائیں تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس چھلوں کی وجہ سے, اس ویوز کی وجہ سے اوپر نیچے ہونے لگ پڑتے ہیں. اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے تو فقط ایک کنکر پھینکا تھا, اتنی ویوز کیسے بنی؟ اتنی ویوز کی شکلیں بنتے بنتے آخر کار ایک رپل ایفیکٹ بنا, اور وہ ویوز آگے جا کے ٹکرانے کے بعد کناروں سے پھر واپس آئیں اور ایک نیا ایفیکٹ بنا, وہ ایک ایکشن کا ری ایکشن بنا, اور تادیر ایک ارتعاش آپ کو نظر آئے گا پانی کی لہروں پہ. دس از کالڈ دی رپل ایفیکٹ. یاد رکھیے گا, قدرت کے نظام میں جب قبولیت ہو جاتی ہے تو تھوڑا بھی بڑا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی حدیثیں ساری خوبصورت ہیں, لیکن آپ قربان جائیے اس حدیث میں کتنی طاقت ملتی ہے ایک میرے جیسے ناتواں کو, مسکین کو, کہ اگر کسی شخص کی آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر آنسو آ گیا ہے, خوف خدا سے بخشا جائے گا. یعنی وہ مکھی کے سر کے برابر آنسو کا اتنا بڑا انجام کہ جنت پکی ہو گئی. یہ اس رپل ایفیکٹ کی بہترین مثال ہے. اللہ کرم کر دے. یہ واصف علی واصف صاحب کا جملہ سنیے گا, وہ فرماتے ہیں کہ جو جبار اور قہار ہونا ہے وہ حساب ہے. اللہ کے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک غلطی کی ہے وہ 10 کی سزا دے دے, فقط آپ کا حساب ہو جائے, وہ جبار قہار ہے. جبار قہار کا مطلب یہ ہے جو گناہ کیا تھا فقط اس کی سزا مل گئی آپ کو. رحمان رحیم کا مطلب یہ تھا کہ حق نہیں تھا پھر بھی نوازا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو غضب ہے یعنی میرا حساب کتاب ہے اس پہ ایک چیز میں نے ڈھانپ دی ہے, حاوی کر دی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ میری رحمت ہے. حضور والا یہ جو رپل ایفیکٹ ہے اس کو زندگیوں میں لانے کا یہ جو سمپل پرنسپل, جہاں سے میں نے نسیم حجازی صاحب کے ایک انٹرویو سے شروع کی بات, کہ وہ کہتے ہیں جو 50 کی عمر ہے یہ ایڈ کرنے کی نہیں ہوتی, یہ سپریٹ کرنے کی ہوتی ہے. کیونکہ یہ پاس آ جاتا ہے نا, وہ جو میلہ مک جانا ہے ہمارا, یہ کہانی ختم ہو جانی ہے. جو اچانک کسی نے کہنا ان للہ, جو اچانک آواز آنی کلمہ شہادت, جو اچانک آواز آنی ہے کہ جی میت نو غسل دے رہتا ہے, جو اچانک 2-3 ڈائلوگز بولے جانے ہیں کہ کدھر دفنا رہے ہیں, یہ جو اچانک یہ ڈائلوگ ہونے ہیں کہ قبر کا بندوبست ہو گیا ہے, یہ ہونے والا ہے, وہ دور نہیں ہے. یہ کسی کا 25 سال بعد ہے, کسی کا 30 سال بعد ہے, کسی کا 40 سال, لیکن جانا تو ہے نا.
یہ زندگی جو کہ ختم ہو جانی ہے، یہ ختم ہونے سے پہلے کیوں نہ ہم سوچیں کہ اس آج کے دن سے ایلیمینیٹ مائنس کرنے کی کیا کیا ضرورت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے 3 طرح کی چیزیں مائنس کریں زندگی میں سے۔ نمبر 1، بڑی فکریں ختم کرنے والی ہیں۔ یہ اس پوری قوم کو بیماری مل گئی ہے۔ ہم یقین کریں ہر وقت فکر مند ہے، مہنگا کھانا کھائیں گے فکر مند ہے۔ سنڈے کو میں نے ناشتہ کیا، لائن میں لگ کے لوگ پی سی میں ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم، پی سی میں، اور مہنگا کھانا کھاتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھیں لگا انہوں نے گاں گواچی ہے۔ میں کہتا یار تم مہنگا کھانا کھا رہے ہو، تم ناخوش کیوں ہو؟ 5 کروڑ کی گاڑی سے اترتے ہیں، رنگ اڑے ہوتے ہیں، کیوں ہے جی؟ پتہ نہیں ملک دا کی بننا ہے۔ 5 کروڑ کی گڈی تو لیندے پے ہو، اپنا کام ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ اچھا ہر کوئی کہتا سارے ٹھیک ہو جائیں، میں نہیں ٹھیک ہونا۔ آپ دیکھیں نا ہمیں کیسی کیسی بیماریاں لگ گئی ہیں۔ ہم سب کچھ دوسروں کو پہ ڈالنے کو تیار ہیں، خود پہ خود ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے، ایلیمینیٹ کرنے میں سب سے پہلی چیز فکر مندی ہے۔ یار فکر وہ پالیں جو ضروری ہے، فکر وہ پالیں جس کا حساب ہونا ہے۔ پتہ نہیں کسی کی قبر میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اپنی قبر کی فکر کریں۔ پوری قوم کو بیماری مل گئی ہے۔ وہ ہمارے مستنصر حسین تارڑ صاحب کا جملہ ہے، وہ کام جو رب کے کرنے کے بندے کر رہے ہیں اور جو بندوں کے کرنے کے ہیں وہ ہم نے رب پہ چھوڑ دی۔ مثلا رب کے کرنے کا کام کیا ہے؟ کون بخشا جائے گا، کون نہیں بخشا جائے گا، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کس کی نماز قبول ہوئی، کس کی نہیں قبول، یہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم فیصلے کر رہے ہیں اس وقت معاشرے میں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ بخشا جائے گا، یہ نہیں بخشا جائے گا، یہ کافر ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ رب کے کرنے۔ اور ہمارے کرنے کے کام کیا تھے؟ ہمارے کرنے کے کام تھے کہ سپرا صاحب سے پوچھا جائے طبیعت کیسی ہے آپ کی، زمان سے پوچھا جائے خیریت ہے، ریاست کالج کیسا جا رہا ہے، صدر صاحب کو کھانسی کب سے لگی ہے۔ یہ ہمارے کام تھے پوچھنے والے، ہم نے پوچھنے چھوڑ دی۔ ہم ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھتے، ہم رابطے میں نہیں رہتے، ہم کسی کا احساس ہی نہیں کرتے۔ اور یہ ہم نے ساری ڈیوٹی کس پہ چھوڑی؟ رب پہ۔ اللہ جانے جی، رب سونا کر دے گا۔ یہ ہمارے کرنے کے کام تھے۔ حضور والا پہلی چیز جو زندگی میں سے ایلیمینیٹ کریں وہ ہے فکریں، اور ساتھ کیا بتایا؟ وہ فکریں پالیں جو پالنے والی ہیں۔ دوسری آپ سے گزارش ہے، گوگل پہ کبھی نہ یہ سوال لکھ کے دیکھیے گا۔ یہ سوال یہ ہے کہ زندگی میں کس طرح کے لوگوں کو ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے۔ یا ابھی میں نے بیٹھے بیٹھے لکھا ہے نسیم حجازی صاحب کو یاد کر کے، کیونکہ ریپل ایفیکٹ پیدا کرنا ہے نا جی۔ ریپل ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے غیر ضروری چیزیں۔ یہ جو 1 وہیل چلانے والے ہوتے ہیں نا بچے، ریس کھیلنے والے موٹر سائیکل، یہ مڈ اتار دیتے ہیں، یہ ٹاپا بھی اتار دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں سپیڈ دینے کے لیے غیر ضروری چیزوں کو مائنس کر دیں۔ اگر آپ ایک زندگی میں بہتر سپیڈ پہ جانا چاہتے ہیں تو مہربانی فرما کے بڑی غیر ضروری چیزوں کو نکال دیں۔ اس میں سے ایک چیز میں نے کیا بتائی؟ فکریں۔ دوسری چیز جو بتا رہا ہوں ہے لوگ۔ گوگل کہتا ہے یہ 8 طرح کے لوگوں کو زندگی سے نکال دیں۔ بتاؤں کون سے ہیں جی؟ پہلے وہ کہتا ہے جی ان لوگوں کو نکال دیں جو آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ تعلق رکھ لیں، مجبوری ہے، لیکن اتنے رکھیں جتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کی باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے اور آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا، آپ کو دل سے ویلیو نہیں دیتا، مہربانی فرما کے دور رہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، جس طرح ایک ٹیشو کا جو پیپر ہے بلاٹنگ پیپر کا کام کرتا ہے، سیاہی کو چوس لیتا ہے، بالکل اسی طرح کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ انرجی چوستے ہیں۔ پنجاب میں کہتے ہیں بن کے مارتے ہیں۔ نکالیں، مائنس کریں۔ کالو سلامہ قرآن کہتا ہے، جاہل مل گیا سلام کہہ کے جان چھڑاؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی اسی تینوں سمجھا کے جانا ہے، اسی تینوں صحیح کر کے جانا ہے۔ اور بڑی دنیا ایسی ہے جن سے جان چھڑانی ہوتی ہے آپ نے۔ آپ پنجابی میں کہتے ہیں متکا لگا لیں گے، وہ آپ کو ڈرین کر دیں گے، انرجی چوس لیں گے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے، دوسری چیز آ گئی، دے آر مینوپولیٹو۔ جو سچ اور جھوٹ کو ملا کے بولتا ہے اس سے بچیں۔ دیکھیں جھوٹا جو ہے خدا کی لعنت ہے اس پہ، اور جو مینوپولیٹو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ دے آلویز ہیو ٹو بی رائٹ۔ وہ کہتے نہیں ہم ٹھیک ہیں بس ہمیشہ، وہ غلط بھی ہوں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، مائنس کر دیں۔ دی نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ، اف دے آر ججمنٹل۔ یہ ڈاکٹر صاحب بڑے خوفناک لوگ ہوتے ہیں، دے آلویز جج۔
یہ آپ کی نمازیں چیک کریں گے, یہ ہر جگہ آپ کو نہ بتائیں گے کہ یہاں پر آپ ٹھیک ہیں, یہاں پر ہر وقت وہ کنٹرول کر رہے ہوں گے. اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ از دی کہ جب آپ کو کام پڑے اور یہ اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں, ان کو بھی چھوڑ دیں. حضور والا نسیم حجازی کے بقول 50 کی عمر میں بڑے لوگ نکالنے والے ہوتے ہیں, ہمیں یہ نکال کے ایزی ہو جانا چاہیے. اور تیسری چیز جو زندگی میں سے نکالنے والی ہے, میری آپ سے گزارش ہے, منملزم پہ جینا شروع کریں. یہ ورڈ کیا ہے؟ منملزم. منملزم ہوتا ہے کم سے کم کے ساتھ جی کے دکھانا, اور یہ سنت رسول ہے. اتنی موٹی موٹی کتابیں گورے نے اس پہ لکھی ہیں, اور یہ سنت رسول ہے. حضور نے چٹائی کے ساتھ, ایک پتھر کے ساتھ, تکیہ سمجھ کے چند مشکیزہ, چند چیزیں اس کے ساتھ رہ کے بتایا ہے کہ دنیا کا, کائنات کا, ریکارڈڈ ہسٹری کا سب سے بڑا انسان منیمم کے ساتھ جی کے دکھا سکتا ہے. یہ منیمم کے ساتھ جینا یہ مجبوری نہیں تھی حضور کی, یہ چوائس تھی, یہ چوائس تھی, یہ انتخاب تھا. یہ کوئی ایسا نہیں تھا, آپ کے سامنے تو بادشاہ تھر تھر کانپتے تھے, آپ کے تو پوری دنیا قدموں کی خاک پہ بھی نثار آپ کے. یہ چوائس تھی کہ اتنا بڑا انسان, اتنا بہترین انسان, وہ منیمم کے ساتھ جی کے دکھا رہا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ اشیاء بڑی نہیں ہوتی, مٹیریلز بڑے نہیں ہوتے, مادی چیزیں طاقت نہیں ہوتی, مشن بڑا ہوتا ہے, ایم بڑا ہوتا ہے, خدمت کا, سیوا کا, اللہ کے پیغام کا, توحید کا, دوسروں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا. یہ مشن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کم سے کم کے ساتھ بھی آپ جی کے دکھا سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا قریبی کو مرشد